بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق حدیث دجال۔ سوال: ترجمان القرآن میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ کان دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں مقید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کان دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ اس کا جواب آپ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم 30 روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تصدیق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، شرح السنہ، بہقی کے ملاحظے سے کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ کا جواب کس سند پر مبنی ہے؟ جواب: میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں مقید ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ ایک بڑا فتنہ پرور الدجال ظاہر ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق احادیث میں جو خبر دی گئی ہے میں اس کا قائل ہوں، اور ہمیشہ اپنی نماز میں وہ دعائے معصورہ پڑھا کرتا ہوں، جس میں من جملہ دوسرے تعوذات کے ایک یہ بھی ہے کہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال کے متعلق جتنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس معاملے میں جو علم ملا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے، اس کی یہ اور یہ صفات ہوں گی اور وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، اور یہ کہ آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہو چکا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بعید زمانے میں پیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہیں، ان کا اختلاف مضمون خود بھی یہ ظاہر کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کلام سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ آپ نے بربنائے وحی نہیں بلکہ بربنائے ظن و قیاس ارشاد فرمائی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ دجال خراسان سے اٹھے گا، کبھی یہ کہ اصفہان سے، اور کبھی یہ کہ شام و عراق کے درمیانی علاقے سے، پھر کبھی آپ نے ابن سیاد نامی اس یہودی بچے پر جو مدینہ میں غالباً 2 یا 3 ہجری میں پیدا ہوا تھا یہ شبہ کیا تھا کہ شاید یہی دجال ہو، اور آخری روایت یہ ہے کہ 9 ہجری میں جب فلسطین کے ایک عیسائی راہب تمیم داری نے آ کر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں غالباً بحیرہ روم یا بحیرہ عرب میں سفر کرتے ہوئے ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچے، اور وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوئی اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود ہی دجال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کو بھی غلط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ سمجھی، البتہ اس پر آپ نے شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان کی روح سے دجال بحیرہ روم یا بحیرہ عرب میں ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ ان مختلف روایات پر جو شخص بھی مجموعی نظر ڈالے گا، وہ اگر علم حدیث اور اصول دین سے کچھ بھی واقف ہو تو اسے یہ سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات 2 اجزاء پر مشتمل ہیں۔ الجزء اول یہ کہ دجال آئے گا، ان صفات کا حامل ہوگا اور یہ فتنے برپا کرے گا، یہ بالکل یقینی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی ہیں، ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔ جزء دوم یہ کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کون شخص ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ روایات مختلف ہیں بلکہ اکثر روایات میں شک اور شبہ اور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی مروی ہیں۔ مثلاً ابن سیاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانا کہ اگر دجال یہی ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں ایک معاہد کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے ہی۔ اس دوسرے جز کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی جو پہلے جز کی ہے۔ جو شخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں
شمار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ابن سیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا تھا کہ شاید وہی دجال ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قسم بھی کھا لی تھی کہ یہی دجال ہے، مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا، اور اس کے نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے۔ تمیم داری کے بیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تقریباً صحیح سمجھا تھا، مگر کیا 1350 برس تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے حضرت تمیم نے جزیرے میں محبوس دیکھا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو خبر حضرت تمیم کو دی تھی وہ صحیح نہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ 1350 برس گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال نہیں آیا ہے؟ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایات کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے منصب نبوت میں ہرگز قادح نہیں ہے، نہ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے، اور نہ ایسے چیزوں پر ایمان لانے کے لیے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو تعبیر نقل والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرما چکے ہیں۔ کتاب رسائل و مسائل، مصنف مولانا سید ابو العلا مودودی۔ ترجمان القرآن، ربیع الاول 45 ہجری، فروری 46 عیسوی۔